آج کا جو موضوع ہے پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ کے حوالے سے، پولیس یہ ایک بڑا عظیم ادارہ ہے اور بڑا ذمہ دار ادارہ ہے، چونکہ جس طرح محترم ریحان صاحب نے ابھی ذکر بھی کیا، میرا کچھ عرصہ زندگی کا اس ملک سے باہر بھی گزرا اور میں خود ایک کوالیفائڈ بیرسٹر ہوں، تو میرا لیگل پروفیشن سے تعلق بھی ہے، تو میں اپریشیٹ کر سکتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کس طرح ہے۔ مگر میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ساری زندگی ایک بات یاد رکھنا، یہ آج کے لمحات، آج کا دن کبھی نہ بھولنا، اور اس طرح کے جتنے بھی لمحات آئیں گے کبھی نہ بھولیے گا۔ یو آر دا فرنٹ لائن آف جسٹس، آپ عدل کی پہلی صف ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو آپ کی نوکری کی کرنے کی انشاءاللہ حق حلال جو روزی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے، اور کوئی آپ سے نہیں لے سکتا، نہ آپ کو کوئی بندہ دے سکتا ہے، نہ آپ سے کوئی بندہ لے سکتا ہے، یہ آپ کے مقدر کی چیز ہے، یہ کوئی نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے۔ مگر اس سے زیادہ ضروری ہے، رزق تو مل جانا ہے کیونکہ رب کا وعدہ ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے میرے بھائیوں اپنی ذمہ داری کو پہچانو۔ یو آر دا فرنٹ لائن آف جسٹس، آپ عدل کی پہلی صف میں ہیں، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ پولیس جو ہے یہ کرتی کیا ہے بنیادی طور پر۔ اب اس کے اندر یہاں کی ایشیا کی، ساؤتھ ایشیا کی یا ویسٹرن کوئی بھی پولیس ہو، کہیں بھی ہو، ان کی فنڈامنٹلی یہ چار ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انفورسنگ دا لا، قانون کی بالادستی اس کو انفورس کرنا، نمبر 1۔ دوسرا، لوگوں کی جائیداد اور ان کی زندگی کی حفاظت کرنا۔ تیسرا، رسپونڈنگ ٹو ایمرجنسیز، کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے اس کو رسپونڈ کرنا، وہاں پہنچنا، دور نہ بھاگنا، چل کے اس طرف جانا جدھر کسی کو کوئی مدد کی ضرورت ہے۔ چوتھی، پرووائڈنگ سروس، خدمت کرنا، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خدمت کرنا۔ اور میرے بزرگ یہ کہتے تھے کہ پتر، دعا مجھے یہ دیتے تھے کہ تنو اللہ اے اللہ نہ بنائے، تنو اللہ اے اللہ بنائے۔ اور آپ اپنے امپلائمنٹ، اپنے کریئر کے حوالے سے آپ یہ نہیں ہیں، آپ اللہ کے فضل سے یہ ہیں، اس چیز پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے، اور اس چیز پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا، کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اینڈ ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں محسوس ہونی چاہیے، فخر سے اپنا سینہ تان کے خدا کا شکر ادا کریں، مگر اس کو تکبر میں نہ بدلنے دیجیے گا کہ ہم الحمدللہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں میں سے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جناب یہ جو پولیس ہے، اسلام کے حوالے سے اس کا کیا رول ہے، کیا ڈیفینیشن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر، آپ کی ایرا کے اندر there was no such thing as police system، جس طرح یہ آج کل ہمارا پولیس سسٹم ڈیولپ ہوا ہے، آپ کے دور میں نہیں تھا۔ مگر حضرت امام بخاری کی جو صحیح حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے ایک روایت لکھی حضرت قیس ابن سعد کے حوالے سے، اور امام بخاری نے یہ بات لکھی کہ حضرت قیس ابن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چیف آف پولیس آفیسر تھے، یعنی جو پولیس کا ایک کردار ہے، جن چیزوں کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، یہ بنیادی کردار ان میں تھے جو ادا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، اس دور کے اندر گشت شروع ہوئی، جو آپ خود فرماتے تھے، رات کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرنا دو ارادوں کے ساتھ۔ ایک، اگر کسی کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کرتے، اور اگر کوئی شک شبہات کسی پہ ہیں تو اس کی پکڑ کرتے۔ جو پولیس سسٹم ہے جو اب ہم 21ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں، ڈیورنگ دی اسلامک ایرا، یہ اموی اور عباسی دور کے اندر ڈیولپ ہوئی تھی۔ اس کے اندر آفیسرز، رینکنگ، سپاہی، یہ ساری چیزیں ان کے دور میں ڈیولپ کی گئی تھی۔ مگر سب سے جو دلچسپ بات ہے میں آپ کے سامنے اب رکھنا چاہتا ہوں، وہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ اسلامک ہسٹری کو اگر آپ سٹڈی کریں نا، تو جب بھی چیف آف پولیس کو انتخاب، جو پولیس فورس کا ہیڈ ہے، اس کو جب چوز کیا جاتا تھا تو کچھ چیزیں اس میں دیکھی جاتی تھی۔ پہلی یہ چیز دیکھی جاتی تھی کہ جسمانی طور پر قابل ہے اس کام کے لیے۔ دوسری چیز یہ دیکھی جاتی تھی کہ عقل کے حوالے سے قابل ہے، انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ کام سر انجام دے سکے۔ تیسری چیز یہ دیکھی جاتی تھی کہ نیک ہے اور دل کا صاف ہے، یعنی اس کا کردار ٹھیک ہے۔
یہ کرائٹیریا ہوتا تھا. اور میں جب ریسرچ کر رہا تھا, میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو سارے ریفرنسز دوں, آپ بس میری اس بات کا اعتماد کر لیں. ان گنت انسٹنسز ہیں ہماری ہسٹری کے اندر جہاں چیف آف پولیس کو اسی طرح جو وقت کا حکمران تھا اسی کرائٹیریا میں اس کے مطابق وہ چوز کرتا تھا. اب چونکہ ہمارا موضوع بھی اس طرح, اب اپنے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ایک دو جملے آپ کو یہ کہتا چلوں. فزیکلی اسٹرانگ ہونا ہے جسمانی طور سے تو میرے بھائی خوراک اچھی کرو اور ایکسرسائز کرو. مینٹلی طور پہ اللہ کے فضل سے اگر کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے الحمدللہ تو ہم سب ایکولی انٹیلیجنٹ ہیں. اور یہ بایولوجیکلی چیز پروون ہے کہ جس طرح آپ ایکسرسائز کر کے یہ ویٹس وغیرہ کر کے جسم کے مسلس کو ڈیولپ کرتے ہیں, دس از ہاؤ یو کین ڈیولپ یور برین مسلس. اپنے دماغ کے مسلس کو آپ اسی طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو فزیکلی اسٹرانگ ہونا دس از ڈویبل. انٹیلیجنٹ ہونا اس کو مزید امپروو کرنا, یا آپ اپنی انٹیلیجنس امپروو کرنے کے لیے, یہ سارا ڈیزائن انہوں نے اسی لیے کیا ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس امپروو ہو. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں جو ان سیشنز کا مقصد ہے, وہ آپ کے سامنے ابھی میں رکھتا ہوں. پھر اس کے بعد چیز آ جاتی ہے پائٹی کی, نیکی کی, اچھے کردار کی. تو یہ جان لیجیے کہ یہ جب تک یہ دل نہیں نہ صاف ہوتا بندہ نیک نہیں ہو سکتا, بندے کا کردار اسٹرانگ اور اچھا نہیں ہو سکتا. باقی ساری چیزیں آپ اپنی خوراک اچھی کر لیں, ایکسرسائز کر لیں, کتابیں پڑھ لیں, کورسز کر لیں اور اس طرح کے انٹلیکچولی انگیجنگ سیشنز میں انڈلج کر لیں تو آپ کے دماغ کے مسل ڈیولپ ہو جائیں گے. مگر نیک ہونے کے لیے جو چیف آف پولیس کے لیے تھرو آؤٹ آر ہسٹری ایک کرائٹیریا تھا, آپ کو اپنا دل صاف کرنا پڑنا. پھر اس کے بعد آپ کے کردار کی باری آئے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے اب اگلی جتنی گفتگو ہونی ہے, آپ سارے اسپائرنگ پولیس آفیسرز ہیں انشاءاللہ, اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے, سلامت رکھے. ویسے ماشاءاللہ جی بڑے موٹیویٹڈ اور انتھوزیاسٹک ہے, کیونکہ جتنی اونچی آمین انہوں نے اس بات پہ کی ہے نا جی, ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. خوشی ہوتی ہے یار جو بھی زندگی میں کام کرنا ہے نا, بی پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. اگر میں نے ادھر کھڑے ہو کے بات کرنی ہے, مجھے پتہ ہے میں اتنا قابل نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے, مگر آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. کیونکہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں واللہ میں اپنے دل و جان سے اس چیز میں یقین کرتا ہوں, اور میری زندگی کا تجربہ بھی اس طرح رہا ہے کہ ہر آسانی, ہر مشکل کے ساتھ میرے رب نے آسانی دی ہے, ہر چیلنج کے ساتھ میرے رب نے اس کا حل دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی نیت صاف ہو تو میرا رب دروازے کھولتا رہتا ہے. تو انتھوزیاسٹک اور پازیٹیو رہنا چاہیے. اب اگلی جتنی گفتگو ہے وہ اب اسپائرنگ پولیس آفیسر ہو کے نہیں سننی, وہ ایز اے مسلمان ہو کے سننی ہے. کیونکہ میں اور آپ پہلے مسلمان ہیں, بعد میں یہ سارے لیبلز ہیں. آپ اس طرح اپنی لائف کو ڈیزائن کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا کہ آپ اپنے گھر والوں سے لے کے باہر والوں تک, آپ اپنے آپ سے لے کے دوسروں کے ساتھ, آپ اپنی سانسوں سے لے کے اپنی قبر کی ان اندھیری راتوں تک وفا کریں گے. آپ کے اندر لوئلٹی آ جائے گی. پہلے ہم مسلمان ہیں تو ایز اے مسلمان اس چیز کو دیکھیے اور اپنے دلوں کو امیجنیٹیولی, لٹرلی نہیں, اپنے دلوں کو سینوں سے نکال کے اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیں تاکہ آج ہم دیکھیں ہمارا دل کیسا ہے اور اس میں کس چیز کی کمی اور ہم نے اس کو بہتر انشاءاللہ کس طرح کرنا ہے. اب اس بات سے میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دل ہے یہ چیز کیا ہے, اس کی ٹائپس کتنی ہیں. تو قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کا میں نے پہلے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, میں دوبارہ تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. میرا رب فرماتا ہے وہ دن آئے گا, یعنی یوم القیامہ, وہ دن آئے گا نہ اے بندے تیرے بچے اور نہ تیری دولت تیرے کام آئے گی. یہ کوئی چیز تجھے فائدہ نہیں پہنچائے گی. تیرے کام تیرا وہ پاک دل آئے گا جو اس وقت تیرے سینے میں. میرا رب قرآن میں قلب سلیم, the sound heart, the pure heart, وہ پاکیزہ دل, اس دل جب کچھ نہیں ہوگا یہ کام آئے گا. میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ پاک دل کیا چیز ہے. میرے پاس ہوتا تو پتہ لگ جاتا, مجھے جواب خود ہی نظر آ جانا تھا. مگر میں نے پھر اس کے لیے مطالعہ کیا, اچھوں کی رہنمائی لی, تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ جس پاک دل کے حوالے سے میرا رب قرآن مجید میں اشارہ فرما رہا ہے وہ دل یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے.
اور یہ گوشت کا لوتھڑا بھی کچھ چھوٹی سی چیز نہیں ہے. دا فزیکل ہارٹ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. میں آپ کو ایک سائنٹیفک فیکٹ بتا دوں. ہر انسان کے اندر جو خون کی نالیاں وینز آرٹریز جتنی ہیں دیٹ کیری بلڈ اراؤنڈ آور باڈی, ہماری پوری جسم میں جناب جو یہ خون لے کے گھومتی ہیں, گردش جو خون کرتا ہے, ان کی آپ کو پتہ ہے لمبائی کتنی ہے؟ ان کی لمبائی اگر ان کو ناپا جائے, جو ناپا گیا 60,000 میل ہے. آپ کے جسم میں بھی میرے جسم میں بھی یہ اللہ نے جو نالیاں خون کی رکھی 60,000 میل. اور ایک دل کی دھڑکن اس 60,000 میل میں ہر لمحہ خون کی گردش کرتا ہے. یہ مثلا گوشت کا لوتھڑا بھی کوئی چھوٹی چیز ہے. اور 60,000 میل میں آپ کو پرسپیکٹو میں دے دوں, 60,000 میل اتنا فاصلہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے 2 دفعہ چکر لگائیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا. تو آپ کو ذرا اپریشیٹ ہو جائے گا کہ یہ کتنا ڈسٹنس ہے. مگر رب قرآن میں اس گوشت کے لوتھڑے کی بات نہیں کر رہا. میرا رب اس روحانی دل کی بات کر رہا ہے جو اس فزیکل ہارٹ کا سینٹر ہے, جس کے اندر میرے رب نے ہماری روح کو قبض کیا ہوا, جس کو ہم سر کہتے ہیں. تو یہ جو اسپرچل ہارٹ ہے اس کے حوالے سے پیوریفیکیشن کی بات ہوتی ہے, اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ والا جو دل ہے اس کی اپنی انٹیلیجنس ہے, یہ خود سوچتا ہے. یہ بھائی کس طرح, آپ یہ نہ سمجھے کہ جی نویں گال کوئی دس رہے نے سانو, آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو اینی تھنگ نیو. یا آپ میڈیکل ایکسپرٹس کی رپورٹس پڑھیں, انہوں نے اتنا تو فگر آؤٹ کر لیا ہے میرے بھائی کہ دل کی پہلی دھڑکن کب ہوتی ہے. رفلی 6 months کا جو فیٹس جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ, تو اس کی پہلی دھڑکن جو ہوتی ہے اس وقت شروع ہوتی ہے. یہ تو ان کو پتہ لگ گیا. اس کے ساتھ ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا, آج کا جو موضوع ہے پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ کے حوالے سے, پولیس یہ ایک بڑا عظیم ادارہ ہے اور بڑا ذمہ دار ادارہ ہے. چونکہ جس طرح محترم ریحان صاحب نے ابھی ذکر بھی کیا, میرا کچھ عرصہ زندگی کا اس ملک سے باہر بھی گزرا, اور میں خود ایک کوالیفائڈ بیرسٹر ہوں, تو میرا لیگل پروفیشن سے تعلق بھی ہے. تو میں اپریشیٹ کر سکتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کس طرح ہے. مگر میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, آپ ساری زندگی ایک بات یاد رکھنا, یہ آج کے لمحات, آج کا دن کبھی نہ بھولنا, اور اس طرح کے جتنے بھی لمحات آئیں گے کبھی نہ بھولیے گا. یو آر دا فرنٹ لائن آف جسٹس, آپ عدل کی پہلی صف ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو آپ کی نوکری کی کرنے کی انشاءاللہ حق حلال جو روزی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے, اور کوئی آپ سے نہیں لے سکتا. نہ آپ کو کوئی بندہ دے سکتا ہے, نہ آپ سے کوئی بندہ لے سکتا ہے. یہ آپ کے مقدر کی چیز ہے, یہ کوئی نہیں لے دے سکتا. یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے. مگر اس سے زیادہ ضروری ہے, رزق تو مل جانا ہے کیونکہ رب کا وعدہ ہے, اس سے زیادہ ضروری ہے میرے بھائیوں اپنی ذمہ داری کو پہچانو. یو آر دا فرنٹ لائن آف جسٹس, آپ عدل کی پہلی صف میں ہیں, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ پولیس جو ہے یہ کرتی کیا بنیادی طور پر. اب اس کے اندر یہاں کی ایشیا کی, ساؤتھ ایشیا کی یا ویسٹرن کوئی بھی پولیس ہو, کہیں بھی ہو, ان کی فنڈامنٹلی یہ 4 ذمہ داریاں ہوتی ہیں. سب سے پہلے انفورسنگ دا لا, قانون کی بالادستی اس کو انفورس کرنا, نمبر 1. دوسرا, لوگوں کی جائیداد اور ان کی زندگی کی حفاظت کرنا. تیسرا, رسپونڈنگ ٹو ایمرجنسیز, کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے اس کو رسپونڈ کرنا, وہاں پہنچنا, دور نہ بھاگنا, چل کے اس طرف جانا جدھر کسی کو کوئی مدد کی ضرورت ہے. چوتھی, پرووائڈنگ سروس, خدمت کرنا. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے, خدمت کرنا. آپ چیزیں اگر دیکھیں گے, آپ خود دیکھیں گے, خود اس چیز میں آئیں گے تو زیادہ بہتر ہے. جان اینڈ بیٹریس لیسی, یہ میں آپ کو نام لکھ کے بھی دے دوں گا. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ دماغ جب دل کو کچھ آرڈر دیتا ہے, مثال کے طور پہ یہ پانی کی بوتل ٹھنڈی ہے, میں نے پکڑی ہے, اور جو نیورل سرکٹ ہے میرے جسم کا اس سے مجھے پتہ لگ گیا, میرے دماغ نے بتا دی کہ بوتل ٹھنڈی ہے. فرض کریں بوتل گرم ہے, میرے ہاتھ کو جلا جائے گی, فٹ میرا دماغ آپریشن میں آئے گا, کہے گا او ہو اس کو چھوڑ دو یار, ہاتھ جل جائے گا اور درد ہوگی. مگر ان لوگوں نے جب ایک ایکسپیریمنٹ کیا نا جی, بڑا ہی زبردست فائنڈنگ ہے. انہوں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں جب دماغ دل کو کہتا ہے نا تو دل نہیں مانتا, دل اپنی مرضی کرتا ہے. اینڈ آئی فاؤنڈ دس فیسنیٹنگ, مجھے بڑی دلچسپی ہوئی اس کے اندر
اور وہاں سے پھر یہ بقیہ جو اگلی بات آئے گی آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ وجہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کیا کہ دل کی اپنی ایک انٹیلیجنس ہے, ہر چیز نہیں مگر کچھ چیزیں دماغ کہتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے ساتھ ہوا ہوگا, سوچیں اپنی زندگی میں, میرے ساتھ ویسے ہوا ہے کہ یار اس کو اس کی مدد نہیں کرنی, اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, پتہ نہیں کیوں آپ کا دل آپ کو کھینچتا ہے اس کی طرف, یار کوئی بات نہیں. وہ آپ کا دماغ نہیں کہہ رہا ہوتا, وہ آپ کا دماغ دل کو کہہ رہا ہوتا ہے ریشنلائز کر کے کہ اس سے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی, اس کی نہیں مدد کرنی, یہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا. مگر آپ کا دل کہتا ہے نہیں یار اس کی مدد کرنی ہے, میرا دل کر رہا ہے میں اس کی مدد کروں. تو یہ اسی طرح کا ماجرا ہے, دل کی اپنی ایک انٹیلیجنس ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے, آپ نے فرمایا, اور اس سے یہ بات یہ نقطہ مکمل ہوتا ہے, آپ نے فرمایا یور ہارٹ از اے ریپوزیٹری آف نالج, یہ علم کا ذخیرہ ہے, علم کا ذخیرہ ہے جو آپ کا دل ہے. اور یہ جو آپ کی جسم حرکتیں کرتا ہے, آپ کا دل اس کے حوالے سے سینسٹیو ہے, محسوس کرتا ہے. آپ اچھے کام کریں گے آپ کے دل کے اوپر اچھا اثر پڑے گا. ہم اگر غلط کام کریں گے تو دل اس غلطی کو بھی, اس برائی کو محسوس کرے گا. یہ کوئی دنیا کا میڈیکل ایکسپرٹ نہیں کہہ رہا, یہ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے. اس سے تو آگے کوئی بات پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ تیرا دل از اے ریپوزیٹری آف نالج, علم کا ذخیرہ ہے. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ دل کی اپنی ایک انٹیلیجنس ہے جس کو وہ محسوس, جس کے مطابق وہ آپریٹ بھی کرتا ہے, اور ہر چیز وہ دماغ کی نہیں مانتا. اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی جو دل ہے ہمارا روحانی, جو ہارٹ ہے میرے بھائی, یہ آپ کے سینٹر میں ہے. آپ کے پورے جسم کی, آپ کی پوری زندگی جتنی بھی سانسیں چلنی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تیز ہوگا, یہ طاقتور ہوں گے, یہ ہلے جلیں گے, ہم یہ کر لیں گے. مگر یہ اگر نہیں نہ دھڑک رہا اس کی یاد میں صحیح طرح, یا یہ ناپاک ہے, اس میں خرابی ہیں, تو یہ جو مرضی کر لے. انہوں نے تو ہمارے خلاف گواہی دینی ہے جب رب نے حکم فرمانا ہے کہ میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے اس نے, بلکہ ہاتھ کہے گا اس نے میرے سے یہ کروایا. مگر یہ جو ہے نا, یہ ان سب چیزوں پہ حاوی ہے, یہ اس چیز کو گائیڈ کرے گا. اور یہ سینٹر ہے ہمارا. جب یہ بیمار ہو جاتا ہے روحانی دل, جب یہ ناپاک ہو جاتا ہے تب بیماری بنتی ہے, اور جب بیماری بنتی ہے تب پھر آپ کا جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے, اور جب آپ کا جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے پھر آپ کا کردار کمزور ہو جاتا ہے, آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. لوگ جو مایوسی میں, ڈپریشن میں, ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ اسی وجہ سے کہ ان کا دل بیمار ہوتا ہے. کہ جب دل بیمار ہو جائے اس کو صاف کرنے کے لیے ان بیماریوں کو پہچاننا, ان کو سمجھنا, اور یہ بات دلیر ہو کے کہنا. یہ بڑے ڈرپوک لوگوں کی بات ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی اسی تو ٹھیک ہے, مجھے رونا نہیں آتا. بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رونے والی بات پہ نہ روئیں, کیونکہ ان کا یہ سخت ہو گیا ہوتا ہے اور وہ اس کو دلیری سمجھتے ہیں. دلیری یہ نہیں ہوتی, دلیری یہ ہوتی ہے کہ جب نماز کا ٹائم آ جائے, کچھ بھی ہو تو اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو. اپنی جوانی کو نہ دیکھو, جوانی میں میری طرح سب اکڑ کے چلتے ہیں. اس وقت کو یاد رکھو جب رب یہ جوانی ڈھال دے گا اور جسم کمزور ہو جائے گا تب ویسے ہی جھک جانا. تو بہتر ہے جوانی میں ہی جھکنے کی عادت ڈالیں. تو اس دل کو صاف کرنے کے لیے جب تک آپ پہچانیں گے نہیں کہ دل کے اندر مسئلے ہیں, آپ دل کی پاکیزگی کی طرف نہیں آئیں گے, جتنی بھی میں آپ کو باتیں سنا دوں. اب قرآن میں رب فرماتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں, بڑی عام بات ہے, آپ سب نے سنی ہوگی. ایک ایمان والا, دا بلیور, جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اس کا دل زندہ ہے اور میرے نور سے بھرا ہوا ہے, انلائٹنڈ ہارٹ ہے, مومن کا. پھر رب فرماتا ہے کہ الکافرون, وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے, جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. میرا رب فرماتا ہے کہ ان کے جو دل ہے وہ مردہ ہے اور ان کے دل اندھیرے میں ہے. پھر رب نے فرمایا منافق. منافق کون ہے؟ اور یہ ہمارا موضوع یہی ہے. منافق وہ ہیں جن کے دل بیمار ہیں, اور اس بیماری میں وہ اس طرح مبتلا ہے کہ نہ اپنے دلوں کو ٹھیک کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, نہ کوئی اقدامات کرتے ہیں, نہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اور وہ بیمار سے بیمار تر ہوتے جاتے ہیں جب تک کہ وہ اس زندگی میں سانسیں چلتی چلتی مر نہیں جاتے. مردہ دل لے کے جب ادھر پیش ہوں گے, قلب سلیم نہیں ہوگا اس بارگاہ میں, تو پھر کام کیا آئے گا؟ نہ بچے ہونے ہیں, نہ دولت ہونی ہے, نہ کوئی سٹیٹس, نہ کوئی پراپرٹی.
صرف یہ ایک دل ہونا ہے. اگر یہ بھی مردہ ہوا ادھر تو پھر ہمارے کام کچھ نہیں آئے گا. لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو دل بیمار ہوتا ہے اس کے اندر غصہ ہوتا ہے فضول کا. کسی غلط بات پہ غصہ آنا یہ غیرت ہوتی ہے، بری بات نہیں. فضول کا غصہ. پاکستان میں جناب بڑے مزے کی ایک بات کہتے کسی نہ لڑنا ہوئے نا تو انہوں فون کر کے آخ دیو اوئے تو کون ہے، تو اس نے اسی بات پہ آپ سے لڑ پڑنا کہ اس نے مجھے اوئے کیوں کہا ہے. فضول کا غصہ یہ دل کی بیماری ہے. نفرت فضول کی دل کی بیماری ہے. بغض، کینہ، دھوکہ، جھوٹ، یہ سب دل کی بیماری ہے. اور یہ ہماری سوسائٹی کے حوالے سے، دنیا کی کوئی بھی حصہ ہو، ہر سوسائٹی کے حوالے سے قانون کو توڑنا، اس کی بغاوت کرنا. اللہ کا قانون، اللہ کے قانون سے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. یہ سب قانون ہمارے جو ہے یہ اس کی روشنی میں اور نیچے ہیں. پاکستان کے قانون اللہ کے قانون کی روشنی میں، اللہ کے فضل و کرم سے. مگر ان کو توڑنا، ان کی بغاوت کرنا، یہ بھی دل کی بیماری ہے. ڈھیٹ ہو جانا یہ دل کی بیماری ہے. حسد کرنا یہ دل کی بیماری ہے کہ یار اس کو یہ جگہ ملی ہے مجھے کیوں نہیں ملی، یا اللہ اس سے لے لے میں بیٹھ جاؤں. یہ بھی لوگ دعا کرتے ہیں کہ اس سے لے لے مجھے دے دے. یہ دل کی بیماری ہے اور یہ سب اللہ کے قانون کے خلاف ہے. اور جب تک اس کی رضا کے مطابق نہیں چلیں گے دل کی بیماریاں دور نہیں ہوں گی. بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، بڑے مزے کا واقعہ. اس دور کے جو نبی تھے ان پہ وحی نازل ہوئی کہ یہ جو بندہ ہے اللہ نے اس کو 1000 سال عمر دے دی ہے. اب اس کو آپ نے اپنی لائف کے اندر اپلائی کرنا ہے اور اپنا احتساب خود کرنا ہے. کسی کو موقع ہی نہ دیں کہ آ کے آپ کو بتائے کہ یار تم یہ غلط ہو، یہ غلط ہو، یہ غلط ہو، یہ غلط ہو. خود روزانہ رات جس وقت سونے کے بعد بندے پہ آدھی موت طاری ہو جاتی ہے، اس سے پہلے یہ کہ یا اللہ میں جتنا بھی غلط ہوں تیری رحمت بڑی وسیع ہے، مہربانی فرما میری رہنمائی کر دے. تو آپ دیکھیں گے کہ میرا رب پردے ڈالنے والا ہے. ایک ماں کی محبت کا حساب نہیں آپ لگا سکتے. تو رب تو فرماتے ہیں میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں. تو بنی اسرائیل کا وہ بندہ تھا. اس کو اب آپ نے اپنی لائف میں اپلائی کرنا اور اپنا خود سیلف ایگزامینیشن کرنی ہے. وہی نازل ہوگی نبی پہ کہ جی اس بندے کو 1000 سال میرے رب نے عمر عطا فرما دی. انہوں نے آگے اس بندے کو بتا دیا. اپ ٹو دیٹ پوائنٹ وہ بندہ بڑا متقی، بڑا پرہیزگار تھا. جو ہی اس کو خبر ملی نا کہ میری عمر اب 1000 سال ہے تو اس نے فوراً سوچا کہ یار میں ایویں ہی عبادت کر کر کے تھک گیا ہوں، 1000 سال عمر ہے تو میں 900 سال عیاشی کرتا ہوں، آخری 100 سال معافی مانگ لوں گا. اب لاجکلی اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے. لاجکلی اگر بندہ سوچے تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی 900 سال کر لیں گے، 100 سال لگائیں گے، بڑا ٹائم ہے معافی مانگنے کا، اللہ معاف کرنے والا معافی مل جائے گی. اسے ایسے ہی کیا. 900 سال گزر کے آخری 100 سال آ گئے. 100 سال میں انٹر ہوا، اس کو اپنی بات یاد آئی، یکدم ایک وسوسہ اٹھا. اس نے کہا یار 100 سال ہیں، اس میں سے 90 سال میں اور عیاشی کر لیتا ہوں، ہر غلط کام کر لیتا ہوں جو میرا دل کرے، آخری 10 سال میں معافی مانگ لوں گا. لے جی آخری 10 سال آ گئے. آخری 10 سال کے اندر اس نے کہا 9 سال اور 9 سال بھی گزر گئے، آخری سال آ گیا. اس نے کہا یار ایسے 12 مہینے پہ ہیں، کیونکہ اس کو پتا تھا کس دن اس سے مرنا ہے. اس نے کہا لو جی 11 مہینے اور عیاشی کر لیں. آخری مہینہ حتیٰ کہ آخری سانس آ گئی. وہ برے کام کر 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 کے اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہوا تھا، اس کا دل اتنا ہارڈ ہو گیا ہوا تھا، اتنا کالا ہو گیا تھا، اتنا بلیک ہو گیا تھا کہ میرے رب نے اس سے توبہ کی توفیق ہی لے لی اور وہ اسی طرح مر گیا. میرے بھائیوں اس چیز پہ ذرا غور کرو. ایوریج عمر جو میرے بھائیوں جو چل رہی ہے نا، اٹ از بٹوین 60 اینڈ 70 فار اینی پاکستانی میل، کیونکہ ہماری خوراکیں ان میں تیل زیادہ ہوتا ہے، نمک بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی جو پروسیس فوڈ ہے. تو آپ نے 1 کوارٹر گزار دی ہے. میری عمر آپ سے زیادہ ہے، میں نے اپنی زندگی کا آلموسٹ ہاف حصہ گزار دیا ہوں. موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو ایوریج پہ میں بیس کر رہا ہوں. اس بندے کو تو پتہ تھا کہ 1000 سال، اس سانوں تو پتہ بھی نہیں کہ ادھر سے نکل کے باہر جانا ہے یا نہیں. تو ہمیں تو اس سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے اور زیادہ جلدی کرنی چاہیے اور ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ کرنی چاہیے. نہیں بھی غلطی معافی مانگ لو، نہیں بھی غلطی معافی مانگو. میرے بزرگ کہتے تھے پتر کسی نو پہلے سلام کرن نال شان کٹدی نہیں وددی ہے.
آزما کے آپ دیکھ لیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو چیزیں ہیں یہ حقیقت ہے. ہم خود اپنے آپ کو غلط ٹریک، کسی کی سازش نہیں ہے، کسی یہود و نصارہ کی سازش نہیں ہے. میں ان ملکوں میں رہ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی کی سازش نہیں ہے. ان کی سازش اگر ہے بھی تو بعد میں آتی ہے. سب سے پہلے ہمارے اس پیٹ کی سازش ہے ہمارے خلاف. یہ راستہ ہے نفس امارہ جس کو کہتے ہیں، یہ شیطان، یہ ابلیس کا راستہ ہے. یہ ادھر سے آپ کے اندر بھی اور میرے اندر جاتا ہے. اس کی سازش ہے اس کے خلاف. اس کو پکڑو، اس کو پہچانو، اور پھر اپنی بچت کی دعا مانگو. تو آپ کو ہمیں یہ چاہیے جن کو پتہ بھی نہیں کہ کب زندگی ختم ہو جانی ہے، تو ہمیں تو اس بنی اسرائیل بندے سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہم مارے جائیں اور ٹائم ختم ہو جائے اور پیش ہونے کا وقت آ جائے. انشاءاللہ اگر زندگی نے موقع دیا تو کبھی سر اسپیسیفکلی موت کے اوپر بات ہونی چاہیے. اسپیسیفکلی میں اگلے دن میرا لیکچر تھا صرف موت کے اوپر، اور میرے سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا کیونکہ مجھے اتنا سخت رونا آیا یہ سوچ کے کہ میں ان کو کیا کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی قبر کا نہیں پتہ. مگر مجھے اتنا فائدہ ملتا ہے جب بھی میں موت کا سوچتا ہوں کہ میری یہ جو زندگی کی سانسیں ہیں یہ ذرا سنبھل جاتی ہیں. اس لیے انشاءاللہ اگر زندگی نے مہلت دی، میرے اللہ نے کرم فرمایا، تو ہم موت کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے. ابھی کے لیے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جب آپ کا دل بیمار ہو جائے اس بنی اسرائیل کے بندے کی طرح 1000 سال گناہ کر کے رب نے دل اتنا سخت اور کالا کر دیا کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی اور وہ اسی طرح چلا گیا. اللہ ایسا انجام کسی کا بھی نہ کرے. آپ دعا کریں انشاءاللہ. تو ہمیں اس حوالے سے زیادہ ضروری ہے دیکھنا کہ یہ دل پاک ہو اور جلدی پاک ہو. 22 سال آپ کی عمر ہوگی ہے، 30 کسی کی ہوگی ہے، 40 کسی کی ہوگی ہے. یہ زندگی گزرتے پتہ ہی نہیں لگتا، اور پتہ نہیں کسے 8 سال کے بچے بھی فوت ہوتے ہیں، 2 سال کے بھی ہوتے ہیں، 70 سال کا بابا بھی چل پھر رہا ہوتا ہے، وہ بھی 72 73 پہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. دیر از نو گارنٹی، کسی کو نہیں پتا کہ وہ وقت کب مقرر ہے. لہٰذا سیز دی اپرچونٹی. اسی لمحے اس بات ختم ہونے سے پہلے، میرے منہ سے اگلا جملہ نکلنے سے پہلے، آپ کے دل سے، آپ کے جسم سے اگلی سانس نکلنے اور اندر جانے سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں، اور کسی کو نہ بتائیں کس چیز کے لیے معافی مانگیں. اللہ سے معافی مانگیں. آپ کو اور مجھے اپنے گناہوں کا خود بتائیں. تو اس دل کو صاف کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اب ہمارے مذہب کے اندر، دین کے اندر، اسلام کے اندر 2 چیزیں جو دل کو بیمار کرتی ہیں، اور یہ ٹرمینالوجی ہے، اس کو یاد رکھیں. میں آپ کو بتاؤں گا ان کا مطلب ہی کیا ہے. پہلی چیز ہے شبہات. شبہات وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر شک شامل ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے یار عجیب انسان ہے، ہم پولیس آفیسر ہیں، وی ٹریننگ ٹو بی پولیس آفیسرز، ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ کرائم کو پکڑنا ہے اور اس کو شک کے بغیر نہیں پکڑا جاتا. تو میرے بھائی یہی آپ کی آزمائش ہے. جب میں پریکٹس کر رہا ہوتا ہوں، میرے پاس کلائنٹ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اس کو قتل نہیں کیا، تو میرا پروفیشن مجھے یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی کلائنٹ کا ساتھ دینا ہے تب تک جب تک قانون کے دائرے کے اندر ہے. جس دن میرا کلائنٹ آ کے مجھے یہ کہتا ہے یہ مسکنسیپشن ہے وکیلوں کے بارے میں کلیئر کر دوں، کیونکہ یہ بندہ غلط کام کرتا ہے، لاء نے یہ غلط کام نہیں سکھایا ہوا. جس طرح آپ کا بھی پروفیشن آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ جا کے شک کریں لوگوں کے اوپر. آپ کا پروفیشن یہ سکھاتا ہے، میرا پروفیشن یہ سکھاتا ہے بیس اٹ آن ایویڈنس، ثبوت کے اوپر، اپنی انویسٹیگیشن کے اوپر بیس کریں. شبہات جو ہیں یہ دل کی بیماری کی علامت ہے. ایویں ہی شک ہوا ہوتا ہے، تم نے یہ کیا ہوگا، ایسے کیا ہوگا اور ویسے ہو گیا ہوگا. یہ شبہات ہے. اور شبہات جو ہوتے ہیں میرے بھائیوں یہ دل کی بیماری ہوتی ہے، جس میں سے جو سب سے کامن شبہات میں چیز آتی ہے، اور میں یہ جان بوجھ کے آپ کے سامنے چیز رکھ رہا ہوں، یہ سوچنا کہ میرا اللہ مجھے رزق نہیں دے گا، میں نے اپنا رزق خود کمانا ہے. واقعی حرکت میں برکت ہے. میرے سے کسی نے کہا کہ جی دعا کریں میری نوکری لگ جائے. میں نے کہا یار آپ میرے لیے کرنا، میں آپ کے لیے کروں گا. کچھ عرصے بعد اس کی نوکری لگ گئی. وہ نوکری لگ گئی، میرے پاس واپس آیا، کہتا ہے جی نوکری لگ گئی ہے. میں نے کہا نوکری چھوڑ دو. کہتا ہے جی نوکری چھوڑ دی تو میں کھاؤں گا کدھر سے؟ تو میں نے کہا نوکری رزق کے لیے تو نہیں کی جاتی. کہتا ہے پھر کیوں کی جاتی ہے؟ میں نے کہا نوکری اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کام کرنا حضور کی سنت ہے، رزق دینا اللہ کا وعدہ. تو یہ شبہات جب دل میں آ جاتے ہیں نا تبھی یہ شارٹ کٹس آتے ہیں.
بندہ کہتا ہے نہیں نہیں یار تھوڑا سا یہ ایسے کر لے, تھوڑا سا ویسے کر لے, آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہو, تھوڑا سا یہ شارٹ کٹ مار لوں, افسر صاحب کو نہیں پتہ لگے گا, میرا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کو نہیں پتہ لگے گا, میں ایسے کر لوں. یاد رکھیں رب تو دیکھ رہا ہے نا جس کو حساب دینا ہے. آفیسر صاحب نہ بھی دیکھیں, ماں باپ نہ بھی دیکھیں, بڑا بھائی نہ بھی دیکھے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور حساب فیصلہ کرنے والے رب کی ذات ہے. دنیا سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ بد نصیبی ہے ہماری. تو یہ جو شبہات دل میں آ جاتے ہیں کہ نہیں یار میں نے کام کرنا ہے, میں نے شارٹ کٹ مارنا ہے, پھر میری بات بنے گی, یہ دل کی بیماری ہوتی ہے. دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری یہ چیز ہے میرے بھائیوں جس کو کہتے ہیں شہوات. پہلی کیا تھی؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا جی؟ شبہات, شک والی چیزیں. دوسری کیا چیز ہے؟ شہوات. شہوات بھائی کیا ہوتا ہے؟ شہوات ہوتے ہیں آپ کے جسم کے پیشنز. بس یار یہ کھانا ہی کھانا ہے, اس کے لیے کسی کو مارنا بھی وہ مار دوں گا, بس یار وہ کرنا ہی کرنا ہے, اس کے لیے کسی کے حقوق العباد کی تہس نہس کرنی ہے کر دوں گا, بس میں نے اپنا لوہا بنوانا ہے, اس کے لیے تجھے جو مرضی مجھے کرنا پڑے, جو ظلم مجھے ڈھانا پڑے میں کر جاؤں گا. میں نے جیتنا ہے, میں ہوں, میں نے بولنا ہے, میں نے سننا ہے, میں نے کمانا ہے. جب یہ آ جاتی ہے نا جس میں میں ہوتی ہے, جس علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خودی کے حوالے سے, شاہین کے حوالے سے, یہ بڑا رچ لٹریچر ہے اور اس کے پیچھے بہت زیادہ سمبولوجی ہے, بڑے چھپے ہوئے معنی ہیں. ان میں سے ایک یہی ہے کہ وہ جب خودی کی بھی بات کرتے ہیں نا تو وہ خودی کی یہ نہیں بات کرتے کہ میں یعنی کہ آپ کے نفس کی نہیں وہ بات کر رہے, وہ اس غیرت کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے پہ مجبور کر دے. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شہوات سے جان چھڑاؤ, ان کو اپنے ختم کرنا مقصد نہیں ہے, اپنے کنٹرول میں لے آؤ. آپ کے سامنے ایک حرام چیز ہے, اور حرام کا صرف مذہبی حوالے سے معنی نہیں ہے, حرام یہ بھی ہے جو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے. جو چیز منع ہے اس کو ہم حرام کہتے ہیں. اگر مذہبی کانٹیکس میں دیکھیں تو شراب حرام ہے. یہ جو گوشت ہے جو ہمارا جس کے اوپر تکبیر نہیں ہوتی یہ حرام ہے. زنا کرنا حرام ہے, یہ چیزیں غلط ہیں. تو ان چیزوں سے ڈر کے بھاگنا نہیں چاہیے. ان چیزوں کا سامنا اس دلیری کے ساتھ کریں, میں نے نہیں کرنا کیونکہ میرے اللہ نے منع کیا. یہ شہوات کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. تو شہوات آپ کی جسم کی ارجیز ہیں جو آپ کو مجبور کرتی ہیں اپنے جسم کو خوراک دینے میں. اب ایک عام بندہ جو ہے, یہ بہت اہم بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں, کہ آپ کو سوسائٹی یہ جو ایک سسٹم ڈیوائس کی ہے, آپ کو طاقت بھی دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ پہ ذمہ داری بھی آ رہی ہے, اور ان دونوں کا رزلٹ انفلوئنس ہوتا ہے. لوگ آپ کی بات سنیں گے, اور اگر نہیں سنیں گے, اگر آپ صحیح بات کر رہے ہیں تو وہ لوگ جرم کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اس سے آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. اور اگر ایک عام بندے کا دل بیمار ہو اس پہ اتنی ذمہ داری نہیں, لہٰذا وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا ایک پولیس آفیسر کا دل بیمار ہو جس پہ اتنی زیادہ ذمہ داری ہے, اور جتنا نقصان وہ پہنچا سکتا ہے عام بندہ نہیں پہنچا سکتا. میں آپ کو ایک واقعہ بڑے مزے کا سناتا ہوں. حضرت ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے جو جورسپروڈنس اسلامک سکولز آف لاء ہیں ان 4 میں سے ایک یہ تھے. وہ ایک دن نا اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے, تو ان کا شاگرد پھسل گیا, تو انہوں نے فٹ اس کو پکڑا, کہا کہ بیٹے دھیان سے گر جاؤ گے. ذرا مثلاً سیانہ شاگرد تھا, اس نے کہا امام صاحب میں پھسلا نا تو صرف میں گروں گا, سر آپ پھسل گئے نا تو پوری امت جو آپ کے پیچھے لگی ہے سب گر جائے گی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یو آر دی فرنٹ لائن آف جسٹس. یہ یاد رکھنا ساری عمر. جتنی مرضی آپ کی پروموشن ہو جائے ود ان دا پولیس سسٹم, جون سے بھی آپ کو رینکنگ ہو جائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اعلیٰ درجے پہ پہنچائے سلامت ایمان کے ساتھ. تو جس موڑ پہ آئیں گے یاد رکھیں آپ کی آزمائش ہونی ہے. اگر اس زندگی میں آزمائش نہیں نہ ہونی, اس زندگی میں مثلا ہر وقت اے سی لگے ہونے ہیں, کوئی
تکلیف نہیں ہونی، تو پھر یہ زندگی کے اندر حساب کس چیز کا، آزمائش کس چیز کی بھائی؟ اگر ادھر ہی سکون مل جانا، یہ دنیا سکون کے لیے ہے ہی نہیں، یہ دنیا ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، دلوں کو پاک کر کے اس بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یہ زندگی ہے۔ تو آپ اپنے اس پروفیشن کے حوالے سے بھی جدھر بھی پہنچیں گے نا، اور یہ کوئی میں ہائی انٹلیکچوئل بات نہیں کر رہا، یہ بڑی سمپل بات ہے، ہر کام سے پہلے، روزانہ کام پہ جانے سے پہلے، کوئی بھی مشن میں جانے سے پہلے، بس یار کئی دفعہ نہیں بندہ اس طرح ہاتھ رکھ سکتا، امیجن کر لیں، تصورات میں کر لیں، دل کو حاضر کر لیں اور پیش کر دیں، تو مالک ہے، تو خالق ہے، میری نیت ہے اچھا کام کرنے کی، میرا مقدر پروردگار اچھا کر۔ آزمائش آئے گی، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ جب بندہ نیک ہو جاتا ہے، اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے، تو بندے پہ آزمائش نہیں آتی، یہ بڑی مسکنسیپشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس پہ اتنی آزمائش آتی ہے، اور سب سے قریب میرے رب کے انبیاء ہیں، ان میں سے بھی سب سے قریب امام الانبیاء ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سٹڈی کریں تو کون کون سا دکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا، ہر مصیبت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ، ہر آزمائش آئی مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقامت کے ساتھ اس کا سامنا کیا اور صبر کے ساتھ، اور ہمارے لیے یہ مثال قائم کی کہ زندگی کو اس طرح جیو۔ تو آپ جدھر بھی جائیں گے، آپ اپنی ذمہ داری کو یاد رکھیں گے نا، اور آپ کے اندر یہ ایمان ہوگا کہ ادھر پیش ہونا ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پھسل گیا تو شاید خود پھسلے، دو بندے پھسلے، میں پھسل گیا تو مجھے جتنے دیکھنے والے ہیں وہ بھی پھسل جائیں گے، میں نے اس کی جگہ یہ کر دیا تو یہ میرا تو برا فیل ہوگا ہی ہو، مجھے تو پوچھا جائے گا، کیونکہ اس نے نہیں چھپانا، اس نے بتا دینا کہ یا اللہ میں نہیں کیتا سی، انہیں میرے کو کرایا سی۔ تو آپ تو پھسلے ہی پھسلے، آپ کو دیکھنے والے بھی پھسل گئے، اور شاید وہ آپ کا اپنا ہی سگا چھوٹا بھائی ہو۔ تو یہ اس ذمہ داری کو ضرور احساس اپنے اندر اس کو اجاگر کر کے رکھیں۔ اور اسی طرح جو بندہ اپنی سوسائٹی میں جتنا طاقتور ہو، اس پہ اتنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے پولیٹیشنز کے پاس اگر انفلوئنس ہے، پوزیشن آف پاور ہے، تو اس سے زیادہ ان پہ ذمہ داری ہے، اینڈ دے ہیو ٹو ریممبر دیٹ۔ اور جب وہ بھولے ہیں تب تک آپ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ میدان محشر میں سب کے یہ کھلیں گے جو حساب کتاب ہے، اور پتہ لگ جائے گا۔ تو پولیس آفیسر کے اوپر اگر آیا جائے تو یہ آخری بات میں بتا دوں، آپ یاد رکھیں کہ غلطی کی آپ کو، ہمیں جو پولیس آفیسر ہیں، کیونکہ طاقت بھی زیادہ ہے، پریولیج بھی زیادہ ہے، ذمہ داری بھی زیادہ ہے، غلطی گناہ ہوگا تو زیادہ سخت سزا ہے کمپیئر ٹو سمبڈی جس کو وہ ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ اور اگر آپ اچھا کریں گے تو یاد رکھیں آپ اللہ کے فضل و کرم سے VIP لائن میں ہوں گے، آپ کو عام بندے کے مطابق زیادہ اجر میرا اللہ عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے ہر چیز کی طاقت کے ہونے کے باوجود آپ نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو جب آپ سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا دل بیمار ہے یا نہیں۔ اب فرض کریں دل بیمار ہے، کیوں؟ غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، فضول آ جاتا ہے، غلط کام کرنے کو دل کرتا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، نہیں جاتے نماز پڑھنے، کوئی مجبوری ہے، ڈیوٹی کے ٹائم نہیں بندہ جا سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر جا کے قضا کر کے نہ پڑھے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دل میں افسوس نہ ہو کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے۔ جس کو یہ دونوں چیزیں نہیں نہ ہوتی وہ یاد رکھے دل مر چکا ہے، اسی وقت توبہ کرے کہ غلطی کر کے بھی احساس نہیں ہو رہا، کسی کو ایسے ہی مار کے بھی، کسی سے زیادتی کر کے بھی، کر تو دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے سامنے حدیث کا مفہوم رکھ دوں گی، تو صحابہ نے کہا کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں کچھ اور ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم منافق ہیں، اور ساتھ رونے شروع ہو گئے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو، اگر ایک قوم ہے جو غلطی نہیں کرتی، میرا رب اس قوم کو ختم کر دے گا، اس کی جگہ ایک ایسی قوم آئے گی جو غلطی تو کرے گی مگر پھر اللہ سے معافی مانگے گی۔ میرا رب معاف کرنے والا اور توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ میرے استاد نے مجھے ایک بات سنائی، انہوں نے کہا بیٹا یاد رکھنا اللہ نے جنت بھی گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے، دوزخ بھی گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے۔ میں نے کہا سچ سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہیں پتر دوزخ ان گناہ گاروں کے لیے ہے جو خدا کی شریعت کی بغاوت کر کے ڈٹ گئے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دوزخ بنا دی،
اور میرا رب فرماتا ہے بیٹا جنت ان گناہ گاروں کے لیے، میرے جیسے گناہ گاروں کے لیے، آپ جیسے گناہ گاروں کے لیے جو غلطی گناہ کرتے تو ہیں مگر پھر اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اس چیز کو اپنے دل کے اندر ذرا یار لگنے ضرور دینا، کیونکہ بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو فرض کریں دل بیمار ہے، دل کو کس طرح صاف کریں؟ میں آپ کو صرف پرابلمز نہیں بتانے آیا، میں اپنے وقت کے اندر رہ کے میں نے آپ کو سلوشنز بتانی ہیں، اور آپ ایک بڑے زندگی کے بڑے خوبصورت ترین حصے میں سے گزر رہے ہیں، آپ کو شاید اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ اب سے جو بڑے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں، وہ یہی کہیں گے لاپرواہی کے حوالے سے نہیں۔ بالغ بچے کو تو جب وہ بالغ ہو جائے، 11-12 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کو تو لاپرواہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لاپرواہی کے حوالے سے آپ کا یہ حسین نہیں ہے، اس حوالے سے کہ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جس نے جوانی میں توبہ کی، جس نے جوانی میں توبہ کی، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو روز قیامت میرا رب میرے جتنا درجہ دے گا۔ یار میں آپ کو بڑے بڑے قصے بھی سنا سکتا ہوں، پر میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ حقیقت ہے، دس از اے ٹروتھ۔ اپنی زندگی اس کے مطابق جیئیں۔ یہ بڑا حسین آپ کا ایک پیریڈ آف لائف ہے، یہ آپ کی جوانی میں، اس جوانی میں معافی مانگ لو اور آپ دیکھو گے آپ کی ساری زندگی بہتر۔ اس جوانی میں دیکھ لو کہ دل بیمار ہے، اس جوانی میں یقین کر لو کہ یہ دنیا بری ہے، یہ ایک امتحان ہے، دکھوں کا گہوارہ ہے، اس میں سکھ کی تلاش نہ کرو۔ اور یاد رکھو کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی پوچھ لے بھائی سولوشن بتائیں، تو قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرا رب فرماتا ہے میرے بندے تجھے سکون تیرے دل کو صرف اور صرف میرے ذکر میں ملے گا۔ اور میرے بھائیوں یہ بات میں بنا کے آؤں اور یہ ہمارے محترم افسران بات آپ کو بتائیں اور اپنی طرف سے بنا کے بتائیں اور ہے، وزیر اعظم صاحب کے اور ہے، ہمارے جو عہدیداران ہیں وہ کہیں اور ہے، ہمارے ماں باپ کہیں تو اور ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تجھے زندگی میں کسی چیز میں تیرے دل کو سکون نہیں ملنا بشرط یہ کہ تو سکون کی تلاش میں ہے، نہیں ملنا۔ رچرڈ برانسن، جیف بیزوس، بل گیٹس کو تو سارے ہی جانتے ہیں، ایلن مسک، روپرٹ مرڈوک، یہ بس اتنے ہی نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امیر ترین بندے، ملک ریاض صاحب امیر ترین بندے، ان سے آپ جا کے پوچھیں نا کہ بھئی آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ کو کیا چاہیے، تو میں آپ کو گارنٹی تو نہیں دے سکتا پر میں آپ کو بیلنس آف پروبیبلٹی پہ یہ بات بتا دیتا ہوں، انہوں نے کہنا ہے سکون چاہیے۔ اتنا پیسہ کما کے بھی اگر سکون نہیں مل رہا تو سوچے تو صحیح سکون کیسا ملے گا، اور اگر پیسے سے سکون نہیں مل رہا تو پیسے نہ ہونے سے سکون ملتا ہی یا نہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اللہ کی فرمان کی روشنی میں، یہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ سکون تجھے نہ پیسے سے ملنا ہے، نہ بچوں سے ملنا ہے، نہ سکھ سے، نہ دکھ سے، نہ کسی چیز۔ رب فرماتا ہے سکون تجھے صرف اور صرف میری یاد سے ملنا ہے، میرے ذکر سے ملنا۔ یاد بھائیو، ریممبرنس اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کا پتہ اور بندہ بھول جائے۔ یہ بھی ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے۔ الست بربکم، ہماری سب روحیں حاضر تھی، رب نے خطاب فرمایا، ہماری روحوں نے خطاب سنا۔ ہمیں پتہ ہے اللہ ایک ہے، ہماری روحوں کو پتہ ہے اللہ ایک ہے، اور پھر ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نے اس کی شہادت بھی دی ہے۔ اس چیز کو کر کے بھول جانا اس کے لیے واجب ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ذکر کر کے دوبارہ اس چیز کو اپنے آپ کو یاد کراتا رہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ دل تب صاف ہوں گے، سکون دل میں صاف ہوگا تو سکون آئے گا جب میرا ذکر کرو گے۔ تو دنیا دکھوں کا گہوارہ، دنیا آزمائش، سر یہ تو بڑی ڈپریسنگ باتیں ہیں، یہ آپ مجھے ڈپریس کر رہے ہیں، مجھے مایوس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا، میں آپ کو عروج کا راستہ بتا رہا ہوں جو امید میں سے ہو کے جاتا ہے، اور عروج اس کا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر
کون کیا کہ میں نے خود ایز اے سبجیکٹ آئی اسٹڈیڈ فلاسفی، تو فلسفے کو میں کافی حد تک سمجھتا ہوں. آئی ڈونٹ کیئر فلسفہ کیا کہتا ہے، کسی کا تجربہ اس کو کیا بتاتا ہے. میرے اور آپ کے لیے قرآن ہے، اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر کر تیرے دل کو سکون ملے گا، تو الحمدللہ ملے گا. اب میرے بھائیوں، یہ نماز خدا کا ذکر ہے. 5 دفعہ دن میں اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا، یہ ذکر ہے. میرے رب کو یاد کرنا اس نیت کے ساتھ کہ اور یہ حدیث بھی ہے جو کہ دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے، اس کو صاف کرنے کا طریقہ ذکر ہے. یہ ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا، اور اس ذکر سے ہی آپ کا دل پاک ہو سکتا ہے. اس ذکر سے ہی آپ کا دل صاف ہو سکتا ہے. اس ذکر سے ہی آپ کا دل موت سے بچ سکتا ہے. تو ایک پاکیزہ دل کا جو سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے. جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا، میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دیتا ہوں. میرے بھائیوں، وہ توبہ سے شروع ہوتا ہے. توبہ اس چیز کی جاتی ہے جو کسی گناہ کی معافی مانگی جائے. گناہ اس کی معافی مانگی جاتی ہے جس کا پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ اس کا پتہ لگتا ہے جس کا احساس ہو جائے کہ یہ غلط ہے. حضرت فضیل بن یاس تھے، تو وہ ڈاکو تھے بڑے زبردست قسم کے، لوٹتے تھے لوگوں کو. میں مختصر آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں. تو لوٹتے تھے لوگوں کو، اور ایک دن رات کو قافلے کو لوٹنے کے لیے گئے جناب. اور انہوں نے جب قافلے کے آگے بڑھے تو قافلے میں کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی نوجوان تھا. اتنی خوبصورت آواز تھی کہ ان کے دل پہ اثر کر گئی. وہ نیچے گرے، جب اٹھے تو ان کی دل کی کایا پلٹ چکی ہوئی تھی. انہوں نے کہا میں نے تو بڑے لوگوں کو دکھ پہنچایا ہے، لوٹا ہے، تنگ کیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کرے. جو ہی معافی مانگی شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تھی، تو ان کے دل میں احساس آیا کہ مجھے جا کے سب سے معافی مانگنی چاہیے. خود سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں، بچپن کا دوست اس سے لڑائی ہوگی، معافی منگی جائے. فوڈ فار تھاٹ. آئی تھنک یہاں سے شروعات کریں. امی نے صحیح بات بھی کہی تھی، بس ایسا ہی آخیا سے پتر ناشتہ کر لیں. اسی آخیا ماں تنوں کی پتہ ہے میں کام سے پہنچنا. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، معافی مانگی تھی. دیٹس ویئر یو اسٹارٹ. گھر سے شروع ہو، ماں سے شروع ہو. تو ان کے دل میں خیال آ گیا کہ یار چل کے معافی مانگتا ہوں. سالوں سے معافی مانگ لی. ایک آخری بندے کے پاس پہنچے، وہ یہودی تھا. اور یہ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب میں فرید الدین عطار نے اس واقعے کو نقل کیا، اگر کسی نے پڑھنا ہو تو وہ ان کے پاس گئے. یہودی نے جب دیکھا نا فضیل بن یاس دور سے آ رہے، ڈاکو تھے، تو جب ڈاکو تھے تو صحیح وہ ٹیکا شیکا تھا، ذرا روب راب تھا سارا. اس نے کہا اچھا فضیل آ رہا ہے، آن دو وہاں جانے، دیکھ لیں گے اس کو. جب فضیل بن یاس اس یہودی کے پاس پہنچے نا، تو اس طرح جھکے ہوئے، مفلسی میں، غریبی میں ٹوٹے ہوئے، کہا کہ یار مجھے معاف کر دے، میں نے تیرا مال لوٹا تھا، تیرا دل یقیناً دکھا ہوگا، مجھے معاف کر دے. اس نے کہا معافی نہیں میں نے دینی، وہ پہاڑ ہے مٹی کا، جا کے اس کو صاف کر، پھر میں سوچوں گا. فضیل بن یاس کے مٹی کے پہاڑ کو صاف کرنا شروع کر دیا. نیت یہ تھی کہ پروردگار تیرے سے معافی مانگی ہے، تیری مخلوق کو دکھ پہنچایا، ان سے بھی معافی مانگوں گا، معاف کرنے والا تو ہے. تو جب مٹی کا پہاڑ صاف کر رہے ہیں نا، تو یکدم ایک ہوا آئی اور وہ ساری کی ساری مٹی اڑا کے لے گئے. کام ختم ہو گیا. واپس آئے، یہودی حیران کہ اتنی جلدی مٹی کا پہاڑ صاف کر دیے. آپ نے کہا کہ یار تو نے کہا تھا کہ تو معاف کرے گا، معاف کر. اس نے کہا نہیں، میں نے کہا تھا فضیل میں سوچوں گا، معاف میں تب کروں گا جب میری قسم پوری ہوگی. انہوں نے کہا تیری قسم کیا ہے؟ اس نے کہا میری قسم یہ تھی کہ جب تو نے میرا مال لوٹا تھا، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں تب تک تجھے معاف نہیں کروں گا جب تک میرا مال واپس نہیں آتا. مگر میں تیری حالت دیکھ رہا ہوں، میرے دل میں کچھ ہو رہا ہے، تو میں تجھے معاف کرنے کا طریقہ یہ کر لیتے ہیں تاکہ میری قسم بھی پوری ہو جائے. وہ میرا گھر ہے، کمرے میں جاؤ ادھر چٹائی ہے، چٹائی کے نیچے سونے کے درم پڑے ہیں، وہ میرا ہی مال ہے، اٹھا کے لے آ اور آ کے مجھے دے دے، میں تجھے معاف کر دوں گا، میری قسم پوری ہو جائے گی. فضیل بن یاس اس کے کمرے میں گئے، چٹائی کے نیچے ہاتھ ڈالا، سونے کے درم ہاتھ لگے، لا کے اس کے سامنے رکھے. جو ہی ہتھیلی لا کے اس کے سامنے کھولی تو وہ بندہ چیخ مار کے گر گیا اور فوراً کہنے لگا فضیل مجھے کلمہ پڑھا دے. آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا تو آپ نے پوچھا یار کیا بات ہے، تیرا دل کیوں اس طرح بدل گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ توبہ کر لے، مٹی کو ہاتھ ڈالے، سونا ہو جاتا. میں نے تجھے کمرے میں بھیجا تھا، ادھر دری کے نیچے، چٹائی کے نیچے کوئی سونا نہیں تھا،
تو نے ادھر جا کے چٹائی کے نیچے مٹی کو ہاتھ ڈالا ہے، وہ مٹی سونا ہو گیا، لہٰذا تیری توبہ بھی سچی، تیرا رب بھی سچا۔ دل کو صاف کرنے کے سفر کی شروعات توبہ ہے۔ ماں سے معافی مانگنا، ابو سے معافی مانگنا، بھائی سے معافی مانگنا، بہن سے معافی مانگنا، دوستوں سے معافی مانگنا، جو اگر کیا، اور اگر کچھ بھی نہیں کیا تو آپ کو مبارک ہو، آپ جتنا شاید نیک کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، تسی بخشے ہو۔ ایسے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے۔ تو توبہ اس کی شروعات ہے، اور جا کر اس کی معافی مانگنی۔ جو توبہ کر لے، پاکیزہ دل کے سفر پہ شروع ہو جائے، وہ پھر مٹی کو ہاتھ ڈالے سونا ہو جاتی ہے۔ دل کیسے پاک نہ ہو؟ میرے بھائی دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو جس دل کے اندر یہ توبہ کی کیفیت آ جائے، وہ دل نرم ہو جاتے ہیں، صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آخری یہ میری بات ہے، اس کے بعد میری گفتگو ختم، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ سوال جو آپ کا تھوڑا سا کر لیں آپ کی اجازت سے۔ تو الحمدللہ میں اپنے ٹائم میں بھی ہوں، یہ پہلی دفعہ ہی ہے میں اپنے ٹائم میں ہوں۔ ویسے آپ کا دل صاف ہو گیا الحمدللہ، مبارک ہو۔ آپ نے نوکری شروع کر لی، مبارک ہو۔ آپ ایک افسر کے درجے پہ آگے، مبارک ہو۔ اور میں تھوڑی سی، چونکہ میرا کام سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہے، میں ورک شاپس بھی کرتا ہوں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، تکبر نہ آئے، ٹھیک ہے، مگر سکسیس کو ویژولائز کیا کرے۔ اگر آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سر بھی یہی چاہیں گے کہ یہ بچہ آ کے میری کرسی پہ ایک دن بیٹھے، ادروائز وہ ادھر نہیں بیٹھ کے، اتنی محبت سے، اتنی گرمی میں آپ کے ساتھ یہ افسران آپ کے نہیں بیٹھیں گے، آپ کے ٹرینرز نہیں بیٹھیں گے اگر وہ یہ نہیں چاہتے۔ اور کچھ باتیں شاید میں آپ کی اجازت سے نہیں کر سکتے، ایک دو باتیں انہوں نے جو میرے ساتھ اندر کی، میں صرف اشارتاً کہہ دوں اور باقی آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے دل میں آپ کے لیے یہ درد اور محبت نہ ہو اگر یہ آپ کو کامیاب نہ دیکھنا چاہیں تو وقتی طور پہ سختی ہو بھی جائے، وقتی طور پہ سختی ہو بھی جائے تو برا نہ بنانا، یہ آپ کی بہتری کے لیے، اور یہ ماں باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ الحمدللہ ویژولائز کر لیں کہ آپ سر کی سیٹ پہ ہیں ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ، اور بائی دیٹ ٹائم سر اس سے اوپر والی سیٹ پہ ہو گئے تو اسی پیچھے ہی رہنا ہے، مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروموشن ہوتی رہتی ہے۔ دل بھی صاف ہے، سکسیس بھی ویژولائز ہو گئی ہے، مسئلہ ایک اور آ گیا جہاں بات ختم ہوگی۔ یار آپ کے سامنے ایک بندہ آ گیا جس کا دل صاف نہیں ہے، آپ کا دل صاف ہے، میرا دل صاف ہو گیا ہے اس ساری ایکسرسائز کے بعد، اور یہ چونکہ موضوع بڑا وسیع ہے، اس کے اندر الگ الگ جو بیماریاں، نفرت، جھوٹ، غصہ، یہ سارے ان پہ پورے ایک سیشنز ہیں، تو اگر زندگی نے مہلت دیا تو اس سائڈ پہ بھی کبھی آئیں گے، مگر فی الحال اللہ کا ذکر کر کے، اچھے کام کر کے، خدا کی توفیق سے توبہ کر کے دل صاف ہو گیا۔ ایک بندہ آ گیا اس کا نہیں ہے، کیا کرو گے؟ بہت بڑی پرابلم ہے۔ آپ مشن پہ جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک کرمنل آ گیا، کیا کریں گے؟ میں آپ کو دو چیزیں کہوں گا، ایک جو رول بک میں ہے، گو اکارڈنگ ٹو دا لا، فالو دا لا، قانون کو فالو کریں، جتنی طاقت آپ کو قانون دیتی ہے اس کے مطابق اپنے ایکشنز کو کریں۔ جہاں قانون روک دے، آفیسر کا آرڈر آ جائے رک جاؤ، رک جانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حوالہ کوئی میرے سے مانگی میں وہ بھی دے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امام النووی نے اپنی جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے بندے کا شکر گزار نہیں نہ ہو سکتا، وہ اپنے رب کا بھی کبھی شکر نہیں کر سکتا۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ آپ کے سامنے ایک بندہ آ گیا، پہلے تو آپ شکر گزار ہوں جس نے آپ کو دل صاف کرنے کا طریقہ کار بتایا، وہ بندہ آ گیا، آپ کیا کریں گے؟ فالو دا لا، اپنے افسر کا جو حکم ہے ایز لانگ ایز اس کے اندر ہو، لا کے پیرامیٹرز کے اندر ہو، فالو اٹ۔ یہ تو اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہے۔ اس کے پیچھے پیغام کیا؟ اب یہ پیغام بتانے سے پہلے میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے دوں، تاکہ میں چاہتا ہوں آپ جا کے کتاب پڑھیں۔ یہ کتاب ہے کتاب الفتوہ، اور یہ شیخ السلیمی کی کتاب ہے۔ 10ویں صدی کے آپ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور اللہ کے نیک بندے بھی تھے، جنہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کا جو دبائچہ ہے، جو انٹروڈکشن ہے،
وہ ترکی کے ایک ایکیڈیمک بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور تھیولوجن بھی ہیں، عالم ہیں۔ ان کا نام ہے شیخ توسن بیراق الجراحی۔ انہوں نے اس کتاب کی دبائچے کے اندر یہ واقعہ لکھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ میری زندگی کا، میرے لیے، آپ اپنا فیصلہ کر لیجیے گا، خوبصورت ترین پیغام کہ آپ کے سامنے نفرت آ جائے تو کیا کرو، آپ کے سامنے گندگی آ جائے تو کیا کرو۔ پہلے تو خود صاف ہونا، پہلے خود نفرت سے دل کو نفرت سے پاک کرنا۔ یہ تو چیزیں خود کر لی ہیں، ایک اور آ گیا تو کیا کرو۔ اگر ایز این آفیسر کر رہے ہو تو کتاب کا میں نے بتا دیا، اپنے رول کوڈ آف کانڈکٹ جو بھی آپ کی ان کو پڑھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اندر کا بھی سفر ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو شیخ نے یہ جو واقعہ لکھا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے انہوں نے لکھا، میدان جنگ تھی اور ایک نوجوان تلوار لہراتا ہوا حضرت علی کی طرف آ گیا حملے کی نیت سے۔ حضرت علی نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو نہ جانے کیوں ان کے دل کے اندر اس نوجوان کے لیے بڑی ایک محبت پیدا ہو گئی۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ تو میرے پہ کیوں حملہ کر رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں میں کون؟ میں وہ ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں وہ ہوں جس کے بارے میں آسمان پہ صدائیں لگائے گی لا فتح الا علی لا فتح الا ذوالفقار۔ آپ نے فرمایا میں وہ اللہ کا شیر ہوں جس کی تلوار سے کوئی بندہ بچتا نہیں ہے، تو کیوں میرے پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے؟ تو مجھے جان میں کون ہوں؟ وہ پھر بھی آگے بڑھتا رہا اور قریب آ گیا تو آپ نے کہا کہ میری تلوار کی زد میں آئے گا، مارا جائے گا، تجھے موت کیوں اتنی پیاری ہے، کیوں حملہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، عشق ہو گیا، اور میرے سے وہ شادی تب تک نہیں کرے گی جب تک آپ کو میں شہید نہیں کر دیتا، میں اس لیے آپ پہ حملہ کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ وہ بات تیری اپنی جگہ پہ، پر تجھے پتہ ہے تو نے میرے پہ حملہ کیا، میں اللہ کا شیر ہوں، تو مارا جائے گا، تو تجھے موت سے بھی ڈر نہیں لگ رہا؟ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ اللہ کے شیر ہیں، آپ کی تلوار کی زد میں آ گیا، میں ذبح ہو جاؤں گا، پر اگر مر بھی گیا تو موت جو مجھے آئے گی وہ محبت کے نام پہ آئے گی، تو محبت کے یہ دکھ دیکھنے سے بہتر ہے جس میں مبتلا ہوں میں مر جاؤں۔ جب اس نے یہ بات کہی نا تو حضرت علی نے تلوار پھینک دی، تلوار پھینک کے آپ نے اپنے سر کو جھکا دیا اور اپنی گردن پیش کی، کہا چل مار لے۔ جب آپ نے اس طرح کیا نا تو وہ لڑکا جو ایک عورت کے عشق میں مبتلا تھا، جو اس کے لیے اس وقت حلال نہیں، وہ لڑکا جس کا دل حضرت علی کے لیے نفرت سے بھرا ہوا تھا، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے عروج پہ تھا، پوری زندگی آگے پڑی ہے، جانتا بھی ہے کون ہے، مگر اس کے باوجود اس کا ناپاک دل اس کو اس ناپاک عمل پر مجبور کر بیٹھا تھا۔ وہ لڑکا جس نے اپنے قبر کی آگ کی ہر تیاری کر لی تھی اور اس کو پرواہ بھی نہیں تھی، اس نے جب دیکھا نا کہ حضرت علی جیسا بندہ اپنی گردن میرے سامنے جھکائے کھڑا ہے محبت کے نام پہ، تو میرے اللہ نے اس پہ ایسا کرم فرمایا کہ اس کا دل پگھل گیا، اس نوجوان کا دل نفرت سے مولا علی کی محبت دیکھ کے پاک ہو گیا، اور میرے اللہ نے اس کو توفیق فرمائی کہ اس کے دل کے اندر حضرت علی اور جن سے حضرت علی محبت کرتے ہیں ان کا عشق آ گیا۔ بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، چار دناں دا میلہ اے دنیا پھر مٹی دی ڈھیری، ڈھا دے مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھا دلاں وچ رب رہندا۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے افسران ہیں، انشاءاللہ آپ کے اندر محبت زیادہ ہونی چاہیے، آپ کے اندر پاکیزگی، دل کی پیوریفیکیشن آف ہارٹ، یاد رکھیں یہ دل صاف ہوگا تو اخلاق آئے گا، نیک اعمال آئیں گے، خدا کی توفیق آئے گی۔ آپ اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو کام کریں، سکون میں لائیں خدا کے ذکر سے،
تو وہ جو دن آئے گا جب سب نے پیش ہونا ہے، اس وقت قلب سلیم ہوگا، سکون والا دل آئے گا جو ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ۔ اور میں علامہ اقبال کا یہ شعر آپ کو سنا کے اجازت لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، میرے بھائیوں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک پریکٹیکل سٹیپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ یہ ہے آج گھر جا کے نا آپ نے ایک پیپر کے اوپر 2 کالمز بنانے ہیں، ایک اور سب سے اوپر آپ نے ایک مسئلہ لکھ دینا، کچھ سوال لکھ دینا، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم ہے، جس طرح مثال کے طور پر کہ ابھی اس عمر میں اس لیول پہ ہوں، میں اس سے اوپر جانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ یہ آپ کی ایک کویشچن ہے، ایک پرابلم سمجھ لیں اس کو، ایک چیلنج، انفیکٹ پرابلم نہیں چیلنج ہے۔ اس کے نیچے 2 خانے بنانے ہیں، ایک خانے کا ٹائٹل آپ نے لکھنا ہے وہ چیزیں جو میرے کنٹرول میں ہیں، اور دوسری طرف ٹائٹل لکھنا ہے وہ چیزیں جو میرے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں اس کے اندر سیر فہرست آپ کی نیت آئے گی، آپ کے ایکشنز آئیں گے، آپ کی ڈٹرمنیشن آئے گی، آپ کا ہارڈ ورک آئے گا، اور جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ آپ کا مقدر ہے، وہ آپ کا نصیب ہے، وہ دوسروں کے فیصلے آپ کے بارے میں ہیں۔ تو جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ اس کو پھاڑ کے جیب میں ڈال لیں اور اس کو پڑھا کریں روز، یار یہ میرے ہاتھ میں ہے، سو یو کین اسٹے فوکسڈ۔ اور جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں نا کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، الٹیمیٹلی اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے اس کالم کو نا لپیٹ کے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں جو پھر کبھی آپ کو زندگی میں نہ ملے، یعنی اس کو بھول جائے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ میرا اور آپ کا کام صرف اپنے آپ کو فوکس کر کے ہارڈ ورک کرنا ہے، باقی جو مقدر میں وہ ملتا ہی ملتا ہے۔ بڑی گاڑی جو ہوتی ہے نا 4x4 82 لیٹرز اس کا وہ ٹینک ہوتا ہے فیول کا، ڈیزل ہے پیٹرول ہے الگ بات ہے۔ یہ جو موٹیویشنل سپیکنگ جو ہوتی ہے نا خاص طور پہ جس طرح ہم اس کو آج کل سمجھتے ہیں، میں اس کی بڑی عزت اور بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ یہ ہماری ضرورت بھی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ وہ اس طرح کہ جب موٹیویشنل سپیکنگ کو آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک بڑی گاڑی ہے جس طرح میں اور آپ ہیں، اس کا ایک ٹینک ہے جس طرح میرا اور آپ کا بھی ٹینک ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، اس کے اندر 82 لیٹر آپ پیٹرول ڈال دیتے ہیں۔ سر جب وہ پیٹرول ختم ہو جانا ہے پھر کیا کریں گے؟ ہاں جی، ری فیول کریں گے، ختم ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ پھر ری فیول کریں گے، پھر ختم ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ میرے بھائیو عربیوں کے پاس بھی تیل ختم ہو گیا، کب تک ری فیول کریں گے؟ پریکٹیکل چیز بتانے لگا، وہ یہ ہے سیلف ڈیولپمنٹ۔ چائنیز کا پروورب ہے، کہاوت ہے کہ ایک بندے کو مچھلی کھلا دے اس کو ایک دن کے لیے اس کا پیٹ بھر دے، اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دے اس کو ساری زندگی کے لیے اس کا رزق اور پیٹ بھرنے کے ایک طریقہ کار سکھا دے۔ اسی طرح اگر موٹیویشنل سپیکنگ سے پہلے، انسپریشنل لیکچر سے پہلے، میں نے آج آپ کی کوئی موٹیویشن ہوئی ہوگی انشاءاللہ، انسپریشن بھی آپ کو کیونکہ ان گفتگو سے مجھے ملتی ہے، مگر دی ایکچوئل تھنگ ہے جو ورک شاپس ہم کرتے ہیں، اور قاسم علی شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ ان کا بھی فوکس اسی طرح کا ہے، اور وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ایکچوئل جو چیز ہے وہ سیلف ڈیولپمنٹ ہے، اور سیلف ڈیولپمنٹ تب ہوتی ہے جب اپنے آپ کا پتہ ہو، سیلف نالج ہو، اور سیلف نالج کے بغیر کبھی بھی کسی نے اللہ کی قربت نہیں پائی، اور اللہ کی قربت پانے والا ہی حقیقی معنوں میں کامیاب ہے، پیسے والا نہیں کامیاب، جس پہ اللہ راضی ہو وہ کامیاب ہے۔ تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ ٹیک دس فار واٹ اٹ از، اس سے یہ تھوڑا سا فیول ہے جو آپ کے اندر ایک چنگاری جلا دیتا ہے، اینڈ اٹ ول اونلی لاسٹ یو انٹل یو گو آؤٹ آف دس روم۔ جو ہی آپ اس کمرے سے باہر جائیں گے، تھوڑا سا آگے جائیں گے، ڈپینڈنگ آپ کے انجن کتنا ایفیشینٹ ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کو چاہیے، اور میں نے اسی لیے جو سیلف ڈیولپمنٹ کی ورک شاپس میں نے جو ڈیولپ کی ہوئی ہے جی سی یونیورسٹی میں ہم کرتے ہیں، دے آر اباؤٹ سیلف نالج۔ وہ اسکلز لائف میں سیکھیں جو آپ کو جب آپ مایوسی میں گرے ہو اٹھانے کی ہمت دے۔ یو شوڈ ڈو اٹ یور سیلف۔ مولوی صاحب صرف آ کے ختم شریف نہ پڑھیں، آپ کو خود آنا چاہیے۔ کسی کا بھی نکاح میں اور آپ بھی پڑھا سکتے ہیں، ایک اسپیشل کلرجی کی ضرورت نہیں۔ ہاں کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو یہ پولیس آفیسر کا کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔
اسلام بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا عام بندے کو. یہ آپ کا کام ہے, میں نے آپ کی سپورٹ کرنی ہے. اس لیے آپ کا سیلف ڈیولپ ہونا, اپنے آپ کے بارے میں جاننا, اس طرح کی گفتگو کرنا. یقین کریں یو کے جیسی جگہ, میرا لیگل پروفیشن کے ساتھ تعلق ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ادھر بھی یہ نہیں کہ سیلف ڈیولپمنٹ ورک شاپس اور سیشنز نہیں ہوتے, مگر ادھر اس طرح نہ کوئی بات کرتا ہے اور نہ کوئی بات سنتا ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے حبیب کی بات ہو, حقیقت ہو. ادھر حقیقت نہیں ہے, وقتی طور پہ کوئی ان کو فائدہ ہو جائے گا ایک اپنے, مگر ادھر کرپشن اور طرح کی ہے. ادھر ہمارے معاملات اس طرح کے ہیں کہ ہم اس زندگی میں رہتے ہیں, اگلے جہان کی تیاری کراتے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے موٹیویشنل اسپیکنگ, انسپریشن اپنی جگہ پہ ہے, اور آپ صحیح فرما رہے ہیں, ختم ہو جاتی ہے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے انفیکٹ جس طرح اس بھائی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اف یو کانٹ ون دا گیم چینج دا گیم, آپ آلٹرنیٹیو انرجی پہ آ جائیں, اس کے اندر اسکلز کچھ ایسی سیکھ لیں کہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ خود کریں, اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں, اینڈ اٹس پاسبل فار ایوری باڈی. میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگوں جو میں سمجھتا ہوں مجھے خیرات کے طور پہ روزہ رسول سے ملی. میں ادھر گیا تو میرے دل میں ایک یہ خیال آیا کہ کون سا ایسا وقت ہے, کون سا ایسا کوئی کام ہے کہ میں کروں اور میری دعا اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئی. وہ قبول کرے نہ کرے وہ بے نیاز ہے, اس کی مرضی ہے. میرا اور آپ کا وہاں زور نہیں چلتا. ہماری نیکیاں, ہماری نمازیں, نعوذ باللہ معاذ اللہ, اس پہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ ہمارے پہ فرض ہے. تو میں آپ کو بس یہ مختصر بتا دیتا ہوں, کوئی تمہید نہیں ہے. مجھے جو وہاں سے سبق ملا وہ یہ ملا کہ بہترین وقت رب سے مانگنے کا فجر کا. میرے بھائیوں, جس نے اٹھ کے فجر کی نماز نہیں نہ پڑھی, اس نے دن شروع ہونے سے پہلے ہی 90% اپنا پیپر فیل کر دیا. 10% جو ہے اس لیے ہے کیونکہ وہ بڑا بے نیاز ہے. وہ چاہے جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں, سجدے کیے ہیں, اس کی عبادت کو نہ قبول کرے, اور اس کی جگہ اس کی توبہ قبول کر لے جس نے ساری زندگی کچھ نہیں نمازیں پڑھی, کچھ نہیں کیا, مگر اللہ کا گمان اچھا رکھا, اور موت سے پہلے رب نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی, مگر وہ بے نیاز ہے. میرے اور آپ کے لیے ایک راستہ ہے, جس طرح پروفیشن کے اندر آپ کے لیے لمٹس ہیں, ان کو فالو کریں, اور دین کے حوالے سے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, علماء حق کی تعلیمات ہیں, ان کو فالو کریں. اس کے اندر رہتے رہتے دعا کریں, مقدر بدل دیتی ہے دعا, مگر فیصلہ اس کا ہے. اس لیے میں اس کو دوسرے کالم میں نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے.